تو کل 1 जनवरी थी, تو وہ جناب اتنے لمبے لمبے میسج کہ یہ یہود و نصارہ کی پیروی ہے, ہیپی نیو ایئر کہنا. خدا دا ناجے یہ کوئی مذہبی ایکٹیویٹی ہے ہیپی نیو ایئر کہنا؟ یہ شمسی بھی جو مہینے یہ بھی اللہ کے ہیں, قمری بھی اللہ کے ہیں. 1 محرم بھی ہو وہ بھی ہیپی نیو ایئر ہے مسلمانوں کے لیے, چاہے 1 جنوری وہ ہیپی نیو ایئر ہے. اس کا کوئی مذہب کے ساتھ تو تعلق نہیں ہے کہ اس کی بنیاد کے اوپر کوئی مذہبی ایکٹیویٹی تو نہیں ہو رہی ہے. یہ دنیاوی معاملات ہیں. برتھ ڈے منانا دنیاوی معاملہ ہے, اس کا کوئی دینی ایکٹیویٹی تو نہیں ہے. یہ بتائیں کہاں یہود و نصارہ لکھا ہے کہ ہماری دینی ایکٹیویٹی ہے. ہاں کرسمس میں والا معاملہ جو ہے وہ دینی ایکٹیویٹی ہے, اس کو نہیں ہم سپورٹ کرتے, لیکن 1 جنوری والا معاملہ ہے کوئی دینی ایکٹیویٹی تو نہیں ہے. اور میسج آ رہے ہوتے ہیں یہود و نصارہ کی پیروی, اور ان مولویوں نے اور اس قسم کے پرورٹڈ قسم کی حیضہ شدہ نیچر جو دیندار لوگ ہیں, انہوں نے جو میسج جس موبائل سے کیے ہوتے ہیں نا وہ بھی انگریزوں کا بنایا ہوا ہے. وہ نہیں ان کو یہود و نصارہ کی پیروی نظر آتی. دیکھو, اور 10 باڈی گارڈ رکھے ہوئے ہیں, انہوں نے جو اسلحہ اٹھایا ہوا ہے وہ یہود و نصارہ کا بنایا ہوا ہے. وہ گاڑیاں جس میں مولوی دندراتے پھر رہے ہیں اور اس میں آپ کے چندوں کے پیسوں کا پیٹرول بلایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ گاڑیاں جو ہے یہود و نصارہ کی بنائی ہوئی ہیں, فریج یہود و نصارہ کے بنائے ہوئے ہیں. یہ ساری چیزیں اس میں ان کو کوئی پیروی نظر نہیں آتی. ادھر پھر آپ کو صحیح مسئلہ بتائیں گے کہ جی یہ کوئی دینی مسئلہ تو نہیں ہے نا, یہ تو دیکھیں یہ دنیاوی معاملات ہے. تو یہی تو ہم بھی کہہ رہے ہیں بھائی میرے, ہیپی نیو ایئر اگر کسی نے لکھ کے کر دیا یہ کوئی دینی ایشو ہو جائے گا. خدا کے لیے عقل کے ناخن لیں اور اس بات کو سمجھیں کہ ان ساری چیزوں سے نہ بدعت ہوتی ہے. بدعت کی یہ ڈیفینیشن ہی نہیں ہے, وہ ہے من احدث فی امرنا ھذا, جس نے ہمارے دین میں جو ہم نے تعلیم کیا ہے اس کے اندر کوئی چیز بگاڑ کے پیش کر دی, وہ ہے مردود. اسی لیے میں نے 5 گھنٹے کا لیکچر دیا ہے بدعت کے اوپر, مسئلہ 75A اور 75B. تو یہ چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر بدعت کے فتوے لگا دینا اور یہ معاملات کر دینا, یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ جو ہم انتظامی معاملات کرتے ہیں ان میں کوئی بدعت والا ایشو نہیں ہے, بلکہ اسلام میں اچھے طریقے ہیں. جو صحیح مسلم میں حدیث ہے, جس نے اچھا طریقہ اسلام میں جاری کیا اس کے لیے ثواب ہے, اور باقی آنے والے لوگوں کا ثواب بھی اسے ملے گا اور ان کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی. اور اسی طریقے سے برائی کا بھی وبال جاری کرنے والے پر, اور جو لوگ قیامت تک آئیں گے ان کا وبال بھی اس پہ ہوگا اور ان کے گناہ میں بھی کمی نہیں آئے گی. یہ اچھا طریقہ, اچھی بدعت یا بری بدعت نہیں, اچھا طریقہ. مثلا یہ گھڑی جس نے بنائی ہے یہ بہت اچھا طریقہ اس نے جاری کیا. اسی کی وجہ سے آج ہم نماز کی ٹائمنگ کو ایڈجسٹ کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور کے اندر تو گھڑی دیکھ کے تو نہیں نماز پڑھائی جاتی تھی. آج مولوی 5 منٹ لیٹ ہو جائے تو سارے چیخنا شروع کر دیتے ہیں, جی مولوی صاحب ٹائم پہ نہیں پہنچے. ان سے پوچھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک نہیں آتے تھے صحابہ تو نہیں جماعت کھڑی کرتے تھے. اب سنت کدھر گئی؟ اگر 7 بجے تو 7 بج کے 10 منٹ پہ بھی اگر آتا ہے نماز پڑھانے والا دین کوئی ایشو نہیں, لیکن کہیں گے نہیں نہیں اب تو ہم نے ٹائم فکس کر لیے, میں تو سنت ہے. یہ دین میں ایک اچھا طریقہ ہے جو ہم نے جاری کیا ہے کہ ٹائم کو ہم نے فکس کر لیا ہے تاکہ انتظامی معاملات میں آسانی رہے, اور امت نے اس پہ اجماع کیا ہے, کسی نے اس کو بدعت قرار نہیں دیا. تو یہ اچھے طریقے, اس طریقے سے موبائل کے اوپر سافٹ ویئرز احادیث کے, قرآن پاک کی آیات کے, یہ اچھے طریقے ہیں جو اسلام کے اندر جاری ہوئے ہیں. یہ مصحف جو پرنٹ ہو رہے ہیں یہ اسلام میں اچھے طریقے ہیں جو جاری ہوئے ہیں. یہ ویڈیو بن رہی ہے یہ اسلام میں ایک اچھا طریقہ ہے جو جاری ہوا ہے. یہ طریقے ہیں, اس کے اندر کوئی اسلام سے فرق نہیں پڑا. مثلا میں یہ تقریر کرتے وقت میں نے یہ نیت نہیں کی کہ اگر کیمرہ میرے سامنے نہیں ہوگا تو میں یہ لیکچر بیان کرنا ہی حرام ہے, یہ پھر اسلام بن جائے گا. یہ اسلام میں آپ داخل کر لیں گے. یا جس مسجد میں محراب نہیں ہوگا یا مسجد کا گنبد نہیں ہوگا یا مسجد کا مینار نہیں ہوگا اس مسجد میں نماز ہی نہیں ہوتی. یا جس مسجد میں قالین نہیں ہوگا اس مسجد میں نماز ہی نہیں ہوتی. جس میں ایئر کنڈیشن نہیں ہوگا, پھر یہ چیزیں دین کے اندر داخل ہوں گی. تو یہ تو کوئی بھی نہیں کہتا. تو دین میں جس نے چیزیں داخل کی, ویسے جس نے اسلام میں اچھے طریقے جاری کیے. اب یہ اگر بوئنگ 747 کسی مسلمان نے بنایا ہوتا تو صدقہ جاریہ تھا. 1972 میں جمبو جیٹ کی پہلی پرواز شروع ہوئی ہے حج کے لیے. اس سے پہلے 5 سے 6 لاکھ بندہ صرف حج کیا کرتا تھا. یہ ایئر ٹریفک کی برکت ہے جو آج 40-50 لاکھ بندہ حج کر رہے ہیں. ادروائز تو لوگ پتہ رشتہ داروں سے گلے مل کے, آپ ذرا اپنے بزرگوں سے پوچھیں, 4 مہینے کا پیدل سفر ہوتا تھا, پتہ نہیں تھا کہ بچ کے بھی آنا ہے کہ نہیں. اس وقت عرب کے لوگ بھی بڑے غریب تھے. جدے سے مکے پہنچتے ہی قافلے لوٹ جاتے تھے, کتنے لوگ مر بھی جاتے تھے. تو لوگ جو ہے نا ایک حج کے موقع پر چلتے تھے تو اگلے حج میں پہنچتے تھے اور پھر اس سے اگلے حج میں واپس آتے تھے پیدل جب جاتے تھے. یا ایون بحری جہاز سے بھی جاتے تھے تو 1 مہینے کا سفر تو لگ ہی جاتا تھا. جدے کی, میں پرانی کتابیں پاکستان بننے سے پہلے اگر آپ کتابیں اٹھائیں حج کی تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ جدے سے مکے کا سفر 2 دن اور 1 رات کا ہے. 2 دن اور 1 رات. اور آج جناب تیز گاڑی کے اندر 50 سے 55 منٹ لگتے ہیں اگر کار ہو تو.
کدھر 2 دن. اور یہ اسلام میں ایک اچھا طریقہ ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر اونٹ پہ کیا, ہم جہازوں پہ کرتے ہیں. یہ سب کے سب اسلام میں اچھے طریقے ہیں. اس طریقے سے سفر کرنا حج کے لیے, مزدلفہ تک جانا, مینا تک جانا, عرفات تک, اب انہوں نے ٹرین بھی وہاں پہ اس طریقے سے. اور لوگ وہ جناب کہتے ہیں نہیں اسی پیدل ہی جانا ہے, سنت ہے. اب یہ بھی دیکھیں لوگوں کی مت ماری ہوئی ہے, پیدل جانا کوئی سنت نہیں بھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدل حج ہی نہیں کیا. آپ کو کس نے کہہ دیا یہ سنت ہے؟ میں نیشنل جغرافی پہ سن رہا, اب وہ اتنے ذمہ دار پروگرام بنانے والے لوگ ہیں, تو انہوں نے بھی اس میں ریکارڈ کیا. وہ ایک حبشی کا انٹرویو تھا, وہ کہتا ہے جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ 60 سال کی عمر میں پیدل کیا, تو میں تو ابھی ینگ ہوں, میں کیوں نہیں پیدل کر سکتا؟ تو میں نے کہا اس غریب کو نہ اس کو پتا ہے, نہ وہ سننے والے کو تو ویسے ہی نہیں پتا کہ بھائی میرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے اوپر کیا ہے سارے کا سارا حج, پیدل تو آپ نے کیا ہی نہیں ہے تاکہ لوگ بھی آپ کی زیارت کر لیں. نہ آپ نے کہیں فرمایا کہ پیدل کرنا جو ہے زیادہ افضل ہے. اور لوگ پیدل کے چکر میں وہ بعض کا کسی کے ساتھ بوڑھے بھی ہوتے ہیں بیچارہ, مصیبت پھر کاٹ رہے ہوتے ہیں, وہ ان کی ویل چیئر بھی ساتھ چلا رہے ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ ثواب کما رہے ہیں. ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. دین میں آسانی ہے, جس معاملے میں آسانی موجود ہے اس کو آپ نے اویل کرنا ہے. یہ کوئی سنت نہیں ہے پیدل حج کرنا. یہ آپ نے تو طواف بھی جو ہے وہ اونٹ کے اوپر کیا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استلام بھی نہیں کیا ڈائریکٹ جا کے, چھڑی کے ساتھ ایسے اشارہ کیا حجر اسود کی طرف تاکہ امت کے لیے مصیبت نہ بن جائے. اور آج کیا عورتوں اور مردوں کا اختلاط ہوا ہوتا ہے وہاں پہ حجر اسود سے بوسہ لینے کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ ایسا, میں نے اپنے لیکچر میں بھی کہا ہے, ایسا بوسہ حجر اسود کا لینا جس میں مردوں کا عورتوں سے اختلاط ہو اور عورتوں کا مردوں سے اختلاط ہو, یہ حرام ہے. ثواب تو اس پہ کیا ملنا ہے, یہ گناہ کا کام ہے اگر آپ اس قسم کا بوسہ لیتے ہیں. آپ رش آورز میں نہ جائیں, اور جہاں ایسے آپ کو معاملات نظر آئے پیچھے, لیکن وہاں آپ دیکھیں کس طرح عورتیں مرد, اور بندہ پتہ نہیں زندہ مشکل سے ہی واپس نکلتا ہے جب حجر اسود تک, جو میں منظر دیکھ رہا ہوتا ہوں. آپ رات کی آخری پہر میں جائیں یا رش آورز میں نہ جائیں تو پھر آسان ہوتا ہے. تو بعض اوقات شیطان جو ہے وہ نیکی کرواتے کرواتے آپ سے بڑا گناہ کروا لیتا ہے.